سرور عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، یہ جبریل امین ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم لے کر آئے ہیں کہ حضرت سیدہ طیبہ رقیہ کی بہن حضرت سیدتنا ام کلثوم کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ حق مہر بھی اتنا ہی ہوگا جو پہلے حضرت بی بی سیدہ رقیہ پاک کا تھا، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک بھی ویسا ہی اختیار کیا جائے جیسا کہ ان سے پہلے تھا۔ اور اسی دن سے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوا۔ امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ مروی ہے کہ جب ان بی بی پاک کا بھی وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ اور امام زرقانی نے مواہب کی شرح کے اندر اس روایت کو لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ جبریل ہے، اللہ پاک کا حکم سناتے ہیں کہ اے عثمان، میں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح تجھ سے کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مقام اور عظمت ہے حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پوری کائنات میں یہ فضیلت صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کے بعد ایک 2 شہزادیاں آئیں، یعنی پچھلے جتنے بھی رسل و انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور دنیا سے تشریف لے گئے، کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں اپنے کسی صحابی کے نکاح میں نہیں آئیں۔ یہ اعزاز پوری کائنات میں صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ ایک بڑی ایمان افروز روایت سماعت کیجئے کہ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ فرمایا، عثمان کتنا اچھا انسان ہے، میرا داماد ہے، میری 2 بیٹیوں کا شوہر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں میرا نور اکٹھا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ الکریم، اللہ جل مجد الکریم نے ان کی ذات میں میرا جو نور ہے وہ اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی پاک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کو نصیحت فرمائی، اے میری پیاری بیٹی، عورت کو حق نہیں کہ شوہر کی نافرمانی کرے اور اسے منہ پر برا بھلا کہے، اگرچہ شوہر کالے پہاڑ کے پتھر سرخ پہاڑ پر یا سرخ پہاڑ کے پتھر کالے پہاڑ پر لے جانے کا حکم دے، لہٰذا اپنے شوہر کے ساتھ نیک سلوک کرتی رہو۔ یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، اسے امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا۔ اس میں آج کے معاشرے کے لیے بہت بہترین سبق ہے۔ کبھی پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ بڑے ہی مل کر بچے بچیوں کے رشتے طے کرتے تھے اور مشکلات اور تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ باقاعدہ طور پر لڑکے والے آ کر لڑکی والے کے گھر کے اندر بما لڑکے کے وہ اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر مزید تکلیف دہ امور یہ ہوتے ہیں کہ کہا جاتا ہے یہ چل کر دکھائے، اس کا قد کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑا ہی ایک تلخ حقیقت ہے اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ بیٹیوں والوں کو کم از کم ایسے رویے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ گھروں کی عورتوں کو بھیج کر ویسے وہ بیٹھیں، سلام دعا کریں، اور اس دوران وہ جس لڑکی کے ساتھ اپنے بچے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کی چال ڈال کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے قد و قامت کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیا عالم ہوگا کہ یعنی وہ بچی ان کے سامنے چل کر بھی دکھائے، منہ کھول کر بھی ان کے سامنے آئے، اور پھر اس کے قد و قامت کی پیمائشیں بھی ذکر کی جائیں، اور پھر اس کے بعد تعلیمی و دیگر مراحل کے بھی تذکرے ہوں، اور کھانا دانا بھی خوب چلے، اور اینڈ پر دوسرے تیسرے دن یہ جواب آئے کہ ہمیں بیٹی پسند نہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے، وجہ یہ کہ اس کی ایک آنکھ چھوٹی ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ چلنے میں تھوڑا سا
پاؤں کو لنگڑا کر چلتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب ارشاد فرمائی تھی کہ چند بنیادوں پر لوگ نکاح کرتے ہیں، اور ہم یہ تفصیل کے ساتھ پچھلے سال کے سلسلہ علم و ادب میں سارے امور پر بات کر چکے ہیں۔ حسن و جمال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، اور تم میں بہتر وہ ہے جو دین کی بنیاد پر نکاح کرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے۔ میں بارے دیگر یہ جملے دہرانا چاہوں گا کہ کم از کم بیٹیوں والوں کو دوسری بیٹیوں والوں کے گھروں کے اندر جا کر اس طرح ان کی دل شکنی اور اس طرح ان کی انسلٹ اور اس انداز پر ان کو پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا شعبان المعظم 9 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا، یعنی شعبان کا مہینہ تھا اور سنہ ہجری 9 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے جنازے کی نماز کی امامت فرمائی اور جنت البقیع میں اپنی اس پیاری شہزادی کو دفن فرمایا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان شہزادی پاک کی تدفین کے وقت قبر کے قریب جلوہ گر تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم کا شہزادی پاک سے محبت کا انداز بھی ہے، اظہار بھی ہے، طریقہ کار بھی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور پر نور علیہ السلام شہزادی پاک کے گھر تشریف لائے تو اس وقت وہ حضرت سیدنا عثمان غنی اپنے شوہر، اپنے دولہا، ان کے سر کے بالوں کو دھو رہی تھیں، تو آقا و مولا علیہ السلام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ بیٹی، تمہارا شوہر جو ہے وہ تمہارے باپ سے مشابہ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن و جمال کی طرف اشارہ تھا۔ گرامی قدر حضرات، یہاں تک ہم نے تینوں مقدس، مطہر، طیبات، صالحات شہزادیوں کا تذکرہ کیا، اور جو ہمارا سلسلہ رمضان شریف کی تیسری شب کا تھا اس میں 3 رمضان شریف کی مناسبت سے ہمارے آقا علیہ السلام کی چوتھی شہزادی حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کے ذکر انور کی برکت بھی حاصل کی۔ اب ہم شہزادگان کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ انہی کی وجہ سے ہمارے آقا علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہے، یعنی حضور علیہ السلام کو جو ابو القاسم کہا جاتا ہے وہ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ بعض علماء یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت قاسم پاک جو ہیں وہ تمام بہن بھائیوں سے بڑے تھے، یعنی پہلی جو ان کی ولادت شریف انہی کی ہوئی ہے، اور آپ ہی نبی پاک علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سب سے پہلے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ دنیا میں رونق افروز رہے، اس کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ظہور اسلام کے بعد آپ نے انتقال فرمایا۔ اب بڑی ایمان افروز حدیث ان کے بارے میں سماعت کیجیے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جب سرکار سیدنا قاسم میرے آقا علیہ السلام کے شہزادے آپ کا وصال ہوا تو آپ کی والدہ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آج رمضان شریف کی 10ویں شب ہے اور یہ وصال کی مطلب کہ شب عرس ہے ام المومنین سرکار سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو سرکار ام المومنین نے کریم کی جناب میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، قاسم کا دودھ اتر آیا ہے، کاش اللہ پاک اسے عمر رضاعت پوری ہونے یعنی 2 سال تک زندہ رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین کا یہ درد بھرا انداز اور ان کی یہ خواہش سن کر فرمایا کہ ہمارے اس بیٹے کی رضاعت جنت میں پوری ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں یہ معاملہ جانتی کہ میرے بیٹے کی مدت رضاعت
دودھ پلانے کی مدت جو 2 سال ہے، یعنی باقی جو ماہ ان کے رہ گئے دودھ پینے کے کہ وہ جنت کے اندر پوری ہوگی، اگر میں یہ جانتی تو یہ معاملہ مجھ پر آسان ہو جاتا، یعنی ایک ماں اس کے دل کو مزید تسلی ہوتی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ تم اس کی آواز سن لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پر ام المومنین سرکار سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا حضور میں یہ عرض نہیں کرتی، میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی تصدیق کرتی ہوں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے سرکار ام المومنین مخدومہ کریمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک تو صابرہ شاکرہ ماں ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ نہیں جلدی جلدی کہا کہ ہاں مجھے آواز سنا دیجئے، بلکہ عرض کیا جو آپ نے فرما دیا ہے میں اس کی تصدیق کرتی ہوں۔ یہ ہے ایمان بالغیب، اور اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان کی تعریف کی ہے جو بے دیکھے ایمان لائے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ڈر والوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ تو اس سے ایک تو یہ چیز ظاہر ہوئی کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے صاحبزادے کا مقام دیکھیں ایک ہے جسم کا قبر میں ہونا اور روح کا جنت میں ہونا، لیکن یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اس بیٹے سرکار سیدنا قاسم کی مدت رضاعت جنت میں پوری ہوگی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ماں وجود کے جنت میں جلوہ گر ہیں، اور وہاں پر ان کو بقیہ ماہ جتنے بھی بچتے تھے وہ دودھ پلائیں گے۔ کون دودھ پلائے گی؟ اب یہاں پر بھی مختلف علماء نے اپنی آراء جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، یعنی روایات و آثار کے تحت، کہ ایک تو یہ ہے کہ جنتی حوریں ان کی دائیہ مقرر کی گئیں جو ان کو بقیہ ایام رضاعت کی تکمیل میں خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کے فرمان اقدس پر یقین کامل رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ بال کی کھال اتارنے کے بعد کہیں کہ ہم ماننے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا بس سر تسلیم خم۔ اور کہنے والے نے بڑی کمال کی بات کہی کہ اگر شاہ روز را گویت شب است این، کہ اگر بادشاہ دن کے وقت کہہ دینا، اگر مالک دن کے وقت کہہ دیں کہ یہ رات ہے، ببایت گفت این کہ ماہ و پروین، تو پھر تو بھی فوراً اقرار کر کہ ہاں بالکل 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 یہ چاند تارے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی اگر مالک دن کے وقت کہہ دیں کہ یہ رات ہے تو یہ نہ دیکھنے لگ کہ سورج چمک رہا ہے اور روشنی ہے اور یہ دن کا سارا سما ہے تو رات کیسے ہو گئی۔ اپنی آنکھوں کو کہہ دے کہ تیری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، مالکوں نے جو فرمایا وہی حق ہے، اور تو کہہ دے کہ ہاں بالکل رات ہے، دیکھو جی تارے بھی چمک رہے ہیں اور چاند بھی چمک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتقاد کامل نصیب فرمائے۔ دوسرے صاحبزادے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کے ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی حضور پر نور سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ام المومنین سرکار مخدومہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد امجاد میں سب سے چھوٹے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں بچپن شریف ہی میں ان کا وصال ہوا، اور محدثین فرماتے ہیں کہ طیب اور طاہر یہ 2 القاب ہمارے آقا علیہ السلام کے شہزادے سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی ہیں۔ 2 صاحبزادے ہو گئے، ایک سرکار سیدنا قاسم اور جن کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، اور دوسرے شہزادے ہو گئے حضور پر نور سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے صاحبزادے، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے تیسرے شہزادے ہیں۔ کتب حدیث میں ان کا تذکرہ ہے۔ ذوالحجہ الحرام 8 ہجری کو مدینہ منورہ میں مقام ہے عالیہ، وہاں پر ان کی ولادت شریف ہوئی۔ یہ جو قباء کا علاقہ ہے نا، یہ سٹی جو شہر پاک ہے اس سے تھوڑا بلندی کی طرف ہے، تو اس لیے اس علاقے کو عالیہ کہا جاتا ہے۔ اور جہاں سرکار سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے اس کو مشربہ ام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مشربہ کا مطلب ہے باغ، اور ام ابراہیم کا مطلب ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کون ہے؟
دیکھیے چاروں شہزادیاں پاک اور دو شہزادے جن کا ابھی ہم ذکر کر چکے، یہ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن جلیل سے پیدا ہوئے۔ سرکار سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صاحبزادے ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ مدینہ منورہ میں حرہ شرقیہ کے قریب ایک باغ تھا، اس باغ کو پہلے مہروز کہتے تھے، اور جب سرکار ابراہیم پاک کی ولادت ہوئی تو اس باغ جس کو مہروز کہتے تھے اب کہنے لگے مشربہ ام ابراہیم۔ اور یہاں پر مورخین نے بیان کیا ہے کہ ایک مسجد بنام مسجد مشربہ ام ابراہیم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس مسجد میں نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اب آئیے مختصر تعارف حضرت سیدتنا ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب تھوڑا سا دھیان کے ساتھ سنیے گا، یہ جو حضرت بی بی پاک ہیں یہ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ام ولد ہیں۔ ام ولد کس کو کہتے ہیں؟ وہ کنیز کہ جس سے بچہ پیدا ہو اور مولا یعنی اس کنیز کا مالک اقرار کرے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ دراصل سرکار سیدہ طیبہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مصر و اسکندریہ کے بادشاہ نے بارگاہ رسالت میں بطور تحفہ پیش کیا تھا، بطور کنیز کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پردے میں رکھتے تھے۔ عام کنیزوں کو پردے میں نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردے میں رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مقام عالیہ، وہی جو قباء کے قریب ایریا ہے، وہاں پر حضرت سیدتنا ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر بنوا دیا تھا۔ 15 یا 16 سن ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدتنا ماریہ کے جنازے کی امامت فرمائی، اور آپ کی تدفین بھی مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جو نبی کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کی جانب ہے اور جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، وہاں سرکار سیدہ طیبہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما ہوئیں، وہیں ان کا مزار انور ہے۔ اب ذرا ایک بڑی ایمان افروز حدیث مبارک سماعت کیجئے گا، جس کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر نقل کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ ماریہ پاک سے میرا بیٹا ہوگا جو مخلوق میں سب سے زیادہ میرے مشابہ ہوگا۔ سبحان اللہ الکریم۔ حسن و جمال میں، قد و قامت میں، یعنی نین نقش میں جو سب سے زیادہ میرے مشابہ ہوگا۔ اور جبریل امین علیہ السلام نے یہ بھی میری خدمت میں عرض کیا کہ ہم اس کا نام ابراہیم رکھیں، اور جبریل پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مناسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو ابراہیم کہہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا۔ دیکھیے یہ ابن عساکر کی روایت ہے۔ ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ انبیاء کے علم میں ہوتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہ ہو۔ اب یہ خبر دی ہے جبریل امین علیہ السلام نے، تو کیا جبریل امین کے خبر دینے سے غیب نہیں رہتا؟ وہ باقی سب کے لیے تو غیب ہے۔ بہرحال یہ ایک غیب کی خبر تھی، چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ کے دربار سے خبر آئی، بالکل ویسے ہی ہوا کہ حضرت سیدتنا ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن جلیل سے صاحبزادہ والا مرتبت کی ولادت اقدس ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام ابراہیم رکھا۔ یہاں ایک اور محبت بری روایت سماعت کیجئے گا جو مواہب الدنیا میں امام قسطلانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی جو خبر ہے، اور اس کو کہیں گے خوش خبری، یہ سب سے پہلے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام عالیہ سے مدینہ منورہ میں لے کر حضور کے دربار میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ سخیوں کے سخی سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع سے یہ خوشخبری سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا عطا کیا ہے، انہیں اس خوشی میں ایک غلام عطا فرمایا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی اچھی خوشی کی خبر لے کر آئے تو اس کو محبتاً کوئی تحفہ دینا
اور کوئی انعام دینا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور مفتی محمد احمد یار خان نعیمی رحمت نے بڑی پیاری بات کہی کہ خوشی کی خبر سنو تو الحمدللہ کہو، غم کی خبر کا ذکر آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور بری بات سننے کو ملے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا جائے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو جبریل امین بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا السلام علیک یا ابا ابراہیم، اے حضرت ابراہیم کے والد مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس پر سلام ہو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رات میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، میں نے اس کا نام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ابراہیم رکھا۔ حضرت زبیر کی روایت میں ہے کہ جب سیدنا ابراہیم کی ولادت اقدس کو 7واں دن ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا اور 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ اسی روز شہزادہ عالی مرتبت کا حلق کروایا اور ان کے مبارک بالوں کے ہم وزن چاندی مساکین پر خیرات کی اور ان کے مبارک بالوں کو زمین میں دفن کروا دیا، اور اسی 7ویں روز حضور علیہ السلام نے ان کا نام ابراہیم رکھا۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نام تو پہلے دن ہی طے ہو گیا تھا، اظہار 7ویں روز فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے شہزادے کا نام ابراہیم رکھا۔ تو اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن نام رکھا جائے اور بالوں کو اتارا جائے اور اس کے ہم وزن چاندی صدقہ کر دی جائے۔ اب چاندی تو نہیں، اس کی اندازہ کر کے کتنا وزن ہے تو وہ کتنا ایک تولے کے قریب ہوگا، 1.5 مختلف بچوں کے سر پہ بالوں کی مقدار ہوتی ہے، تو اندازہ کر کے اتنی رقم فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی جائے۔ عقیقے کے تفصیلی مسائل ہم گزشتہ سالوں کی نشستوں میں اسی سلسلہ علم و ادب میں مفصل طور پر بیان کر چکے ہیں۔ تفصیلات کے لیے آپ یوں کہیے ماضی کے دریچوں میں جائیے اور باب کھولیے اور اس کو سماعت کیجیے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ میرے مشابہ ہوگا، ابھی آپ نے حدیث سنی تو ام المومنین سرکار سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز حضرت ابراہیم اپنے شہزادہ عالی مرتبت کو لے کر میرے ہاتھ رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو یہ میرے کتنا مشابہ ہے، نیز فرمایا کیا اس کی گوری رنگت اور پرگوشت ہونے کو نہیں دیکھتی، کیسا خوبصورت ہے، کیسی اس کی گوری رنگت ہے اور کیسا اس کے چہرے کا گوشت ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ تو وہ شہزادہ عالی مرتبت کے حسن و جمال کا تذکرہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں۔ بچوں پہ شفقت اور محبت یہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کا وصف عظیم ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں ہے، جان عالم علیہ السلام شہزادگان کو خصوصاً امامین کریمین سیدین سبتین نیرین قمرین منورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چوما بھی کرتے، سونگا بھی کرتے۔ تو ایک صاحب نے کہا جی کہ میرے تو کئی بچے ہیں، میں تو اس طرح ان سے لاڈ پیار نہیں کرتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو ہم کیا کریں۔ تو بعض والد ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، وہ بچے کو گود میں لینا، اسے چومنا سونگنا یا اس کو کندھے پر بٹھانا، اس میں وہ پتہ نہیں کیا محسوس کرتے ہیں، مختلف سوچیں ہوتی ہیں۔ تو بچوں سے پیار یہ قدرت کی طرف سے وہ رحم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ حضرت سرکار سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دودھ پلانے کی ڈیوٹی ہے وہ حضور علیہ السلام نے ایک پاک بی بی ہیں جن کو ام سیف کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت ام سیف کے شوہر حضرت ابو سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ لوہاروں کا کام کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال پہ رحم کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضاعت کے لیے عوالی مدینہ میں تھے، یہ بھی مدینہ پاک کے قریب ایریا ہے، عوالی مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنے صاحبزادے سے ملنے کے لیے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم بھی ساتھ ہوتے تھے۔ تو
تو چونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی والد، چونکہ ام سیف انہیں دودھ پلاتی تھی تو ان کے شوہر ابو سیف رضی اللہ عنہ رضائی والد ہو گئے، تو وہ بٹی جلاتے تھے یہی لوہے کو پگھلانے اور اس کے اوزار یا دیگر چیزیں بنانے کے لیے، تو اس بٹی کی وجہ سے گھر جو تھا وہ دھوئیں سے بھر جاتا تھا۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف فرما رہتے اور سرکار سیدنا ابراہیم کو گود میں لیتے اور ان کو چوما کرتے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔ تو اس کے تحت ائمہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اولاد کو گود میں لینا، ان کو بوسہ دینا، ان کو سونگنا سنت ہے، کیونکہ یہ اظہار محبت ہے۔ حکیم ترمذی رحمہ اللہ عظیم صوفیہ میں چوٹی کا محدث، جن کی مناقب سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھے، اور داتا صاحب ان کے تذکرے میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں ان کا عاشق ہوں۔ تو یہ عظیم صوفی محدث حضرت حکیم ترمذی رحمہ اللہ نوادر الاصول میں فرماتے ہیں کہ بچہ اللہ کریم کا عطا کردہ پھول ہے اور مومن اسے سونگھ کر اس سے لذت لیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بچے کی خوشبو جنت کی خوشبو سے ہے، اور اب یہ حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ بچہ جنتی پھول ہے۔ امام مناوی رحمہ اللہ اس حدیث کہ بچہ جنتی پھول ہے کے تحت فرماتے ہیں کسی دانا سے پوچھا گیا کہ بہترین خوشبو کون سی ہے؟ کہا اولاد کی خوشبو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سرکار سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا عظیم انداز ہے۔ سرکار سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال اقدس ہے وہ ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر شریف کے دن، اور یہ سن ہجری 10 تھا، 10 سن ہجری ربیع الاول، اور ربیع الاول کی 11 تاریخ کو سرکار سیدنا ابراہیم جو ہمارے آقا علیہ السلام کے شہزادے ہیں، انہوں نے وصال فرمایا۔ آپ 17 یا 18 ماہ اس دار فانی میں رونق افروز رہے، تقریباً اتنی عمر مبارک جو ہے وہ آپ نے پائی ہے۔ گرامی قدر حضرات، آپ کے جو وصال شریف کے بارے میں روایات ہیں اس میں سے کچھ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس کو ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ آپ کی یعنی سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے وہ عالیہ میں ہی ہوا، وہیں جہاں ان کی مدت رضاعت کی تکمیل ہو رہی تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم رکابی میں حضرت ابو سیف کے مکان پر آئے، اس وقت ہمارے آقا علیہ السلام کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آخری لمحات طاری تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب یہ آنسو دیکھے تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اور آپ کی آنکھوں سے اس کیفیت کو دیکھ کے اشک جاری ہوئے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، اے عوف کے بیٹے، یہ رحمت ہے۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی مقدس مبارک چشمان انور سے اشک جاری ہوئے، اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، ان العین تدمع، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، والقلب یحزن، اور دل غم زدہ ہے، ولا نقول الا ما یرضی، فرمایا مگر ہم کہتے وہی بات ہیں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو، ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، فرمایا اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ کیا کمال کے میٹھے بول ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کے، ان العین تدمع، آنکھیں اشک بہاتی ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اس حالت میں بھی ہم وہ بات نہیں کہتے جو رب کی ناراضگی کا باعث ہو، کہ اس سے شکوہ ہو، ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور فرمایا کہ لیکن معاملہ یہ ہے، وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ہمارے لخت جگر، تمہاری یہ جدائی جو ہے اس نے ہمیں غمگین کر دیا ہے۔ اور اس سے بھی یہ حدیث میں نے آپ کو جو ابھی سنائی ہے، یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں ہے، اور مزید ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت جب شہزادہ پر نور کا وصال ہوا تو آپ علیہ السلام نے قریبی پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے پہاڑ جو غم مجھ پر آیا تجھ پر آتا تو تجھے ریزہ ریزہ کر ڈالتا،
مگر ہم وہی کہتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الصابرین ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کل بھی بعض روایات کے ضمن میں عرض کی تھی کہ اپنوں کی جدائی غمگین کرتی ہے، اشکوں کا بہنا ایک فطرتی عمل ہے، لیکن منع صرف اس سے کیا گیا ہے کہ زبان اور ہاتھ کا استعمال، زبان سے شکوے کرنا، اور بعض لوگ تعزیت میں بھی ایسی باتیں کہتے ہیں۔ ہم تعزیت کے بارے میں بھی مفصل گفتگو شاید 1 یا 2 نشستوں میں کر چکے ہیں، وہ بھی ہمارے اس فورم پر موجود ہے کہ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں اور اس قسم کے واویلے اور اس قسم کی غلط باتیں کہتے ہیں کہ بعض الفاظ تو کفریہ ہوتے ہیں۔ اس لیے صبر کی تلقین اور وہ جملے جو نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے فرمائے تھے، جب انہوں نے عرض کیا کہ صاحبزادہ آخری لمحات پر ہے، تو آقا علیہ السلام نے جو پیغام بھیجا تھا وہ یہی تھا کہ جو دیا وہ اسی نے دیا، اور جو لے جائے گا تو وہ بھی اسی کا مال ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، سرکار سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنازہ اقدس چھوٹی سی چارپائی پہ اٹھایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے جنازہ خود پڑھایا اور جنازے میں 4 تکبیریں ارشاد فرمائی۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا۔ نبی مکرم شفیع اعظم علیہ السلام ان کی قبر انور کے کنارے کھڑے تھے۔ آقا علیہ السلام کے حکم سے ایک انصاری صحابی مشک لے کر آئے پانی کی، اور ان کی قبر انور پہ چھڑکاؤ کیا، اور شناخت کے لیے آپ کی قبر انور پر نشان قائم کیا گیا۔ سیدنا ابراہیم رسول پاک علیہ السلام کے لخت جگر۔ سیدنا عمر بن سعید سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے بیٹے ابراہیم نے دودھ پینے کی عمر میں وفات پائی، بے شک ان کے لیے جنت ہے، اور جنت میں 2 دودھ پلانے والیاں ہیں جو ان کی رضاعت مکمل کریں گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے۔ یعنی کہ جیسے میں نے ابھی چند لمحے پہلے عرض کیا کہ ارواح کا معاملہ یہ ہے کہ وجود قبر میں ہے اور روحیں جنت میں ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم میرے آقا کے لخت جگر حضور کے صاحبزادے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ماں جسم کے جنت میں لے جائے گئے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دودھ پلانے والی 2 دائیاں جو ہیں وہ مقرر کیں، جو انہیں بقیہ دودھ پلائیں گی، اور وہ اپنا دودھ پلائیں گی یا انہیں جنت کی نہر کا دودھ پلائیں گی۔ یہ خصوصیت ہمارے آقا علیہ السلام کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ آپ روح اور جسم کے ساتھ جنت میں رونق افروز ہوئے۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ العظیم۔ اب ایک اور محبت بری حدیث سماعت کیجئے گا۔ یہ حدیث ابن ماجہ کتاب الجنائز میں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آقا و مولا شفیع اعظم راحت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابراہیم زندہ رہتے تو ان کے قبطی ماموں آزاد کر دیے جاتے اور کوئی قبطی غلام نہ بنایا جاتا۔ ایک روایت میں ہے ہر قبطی سے جزیہ اٹھا لیا جاتا۔ قبطی یہ مصر کا ایک قبیلہ ہے، قبط، قاف با اور طا یعنی توئیں، قبط یہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ حضرت سیدہ ماریہ پاک جو حضرت ابراہیم پاک کی والدہ ماجدہ ہیں وہ اسی قبیلے سے تھیں، اسی لیے انہیں قبطیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا۔ تو اس لیے جو قبطی ہوئے وہ حضرت ابراہیم یعنی شہزادہ رسول کریم علیہ السلام کے ماموں ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے اکرام میں سارے قبطی غلام آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض محدثین کہتے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے جوبن میں پہنچتے تو وہ انہیں دیکھ کر ان سے خوش ہوتے، اور قبطی ان کو دیکھ کے خوش ہوتے کہ یہ ہماری بیٹی کا بیٹا ہے، یعنی خاندان ہے نا، قبیلہ ہے، تو وہ دیکھ کر ہی اسلام قبول کر لیتے۔ تو لہذا جب وہ اسلام قبول کر لیتے تو جزیہ اٹھا لیا جاتا کہ مسلمانوں پہ یہ ٹیکس نہیں ہوتا۔
تو وہ ایمان لے آتے، اور جب وہ ایمان لے آتے تو ان کو غلام بھی نہ بنایا جاتا، کیونکہ مسلمان کو غلام نہیں بنایا جاتا۔ گرامی قدر حضرات، دل کے کانوں سے ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے، یہ بھی سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز میں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابراہیم زندہ رہتے تو صدیق نبی ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارا صاحبزادہ سیدنا ابراہیم اگر زندہ رہتے تو وہ صدیق نبی ہوتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سیدی الشاہ امام احمد رضا قادری قدس سر العزیز فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ حضرت ابراہیم شہزادہ رسول کریم میں انبیاء کرام والے اوصاف و خصائل تھے۔ اگر باب نبوت یعنی نبوت کا دروازہ بند نہ کر دیا جاتا تو محض اللہ کے فضل سے نبی ہوتے، یوں نہیں کہ وہ خود نبوت کے مستحق تھے، کیونکہ کوئی بھی اپنی ذات سے نبوت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے ایسوں کو نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے جو ظاہری صورت، باطنی حالت، حسب و نسب وغیرہ ہر اعتبار سے تام و کامل ہو اور ہر خیر میں انتہائی مرتبے کو پہنچا ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ، اور وہ بھی بڑا اہم، کہ اگر ابراہیم پاک زندہ ہوتے تو وہ صدیق نبی ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لخت جگر، اور وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و جمال کا عکس، وہ نبی نہیں ہے۔ اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، انشاءاللہ میں ابھی آپ کو وہ بھی سناتا ہوں۔ وہ نبی نہیں ہے، وجہ کہ حضور آخری نبی ہیں۔ تو جب خاندان رسول، شہزادگان رسول نبی نہیں ہیں کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، تو خود اندازہ کیجئے کہ کوئی بھی مکروہ اور کوئی بھی یوں کہہ لیجیے عقل سے بھی عاری اور عجیب و غریب قسم کے حرکات و سکنات والا، خصوصاً مرزا غلام قادیانی، ایسے لوگ اٹھ کر ہذیان بکیں اور نبوت کے دعوے کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت قطعی ہے، یقینی ہے، ایمانی ہے، قرآنی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ وہ شک و شبہ میں جائے گا تو خود اسلام سے اس کا تعلق نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدہ حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ جب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ سورج کو بھی گرہن لگتا ہے اور چاند کو بھی گرہن لگتا ہے۔ تو اب بعد لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ چونکہ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا ہے، اس لیے سورج کو گرہن اس لیے لگا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچ اور نظریے کی کاٹ کرتے ہوئے فرمایا، بے شک چاند، سورج اللہ کریم کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں گہن کسی کی موت یا زندگی سے نہیں لگتا۔ جب تم انہیں دیکھو، یعنی سورج کو گرہن لگا یا چاند کو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے۔ یہ واضح طور پر حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک واضح چیز بیان فرما دی ہے، کسی کے پیدا ہونے یا کسی کے مرنے کی وجہ سے سورج یا چاند کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کریم کی نشانیوں میں سے نشانی۔ ہمارے ہاں سورج کو چاند کو گرہن لگے تو عجیب عجیب قسم کے توہم، عجیب عجیب قسم کے خیالات اور نظریات اور سوچیں پنپنے لگ جاتی ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، حاملہ عورت بیٹھی رہے، بیٹھی نہ رہے، کھڑی رہے تو ہاتھ میں اس کے لوہے کی کوئی چیز رہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے سورج کو گرہن لگے یا چاند کو، ان نشانیوں سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ رجوع کرو اس کی ذات کی طرف اور غفلت کی دنیا سے باہر نکلو اور بندگی کی دنیا میں آؤ، استغفار کرو، اللہ کے حضور سجدہ ریزی اختیار کرو کہ یہ نشانیاں انہی رسموں میں ٹال کر ہم اس کی حقیقت سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ بات کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ آج تک ذکر انور یہیں تک آپ نے الحمدللہ سماعت فرما لیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں،
سیدہ طیبہ طاہرہ رقیہ، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم، سیدہ طیبہ طاہرہ زینب، سیدہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام کے 3 صاحبزادے ہیں، سیدنا ابراہیم و سرکار سیدنا قاسم و سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ یہ خاندان حبیب اقدس ہے۔ لاکھوں صلاۃ و سلام اس مقدس مبارک گھرانے پر۔ اللہ اس آستانے اور اس خانوادے کے صدقے ہمارے گھر بار کی خیر کرے، دنیا اور آخرت کی برکات عطا فرمائے۔ اور یہ میں نے پہلی نشست میں بھی عرض کر دیا تھا، چاروں بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شہزادیاں ہیں۔